ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس انتہائی ناسازگار بلکہ مخالفانہ ماحول میں آدمی اپنی دینداری کیسے برقرار رکھے، ذہنی اطمینان کے ساتھ بھی، اخلاقی تسکین کے ساتھ بھی، اور ایک ایسی قوت کے ساتھ بھی کہ جو کم از کم گمراہی کی دلیلوں سے متاثر نہیں ہونے دیتی۔ مطلب ماحول کیا ہے کہ دماغ ہم لوگوں کا جن علوم سے پرورش پا رہا ہے وہ سب علوم جو ہیں وہ خدا کے تقریباً منکر ہیں۔ ہمارے جو سماجی اخلاق ہیں وہ جن ایٹیکیٹس پہ، جس موریلٹی پر وجود میں آ رہے ہیں، وہ سارا نظام اخلاق جو ہے وہ بندگی سے متصادم ہے۔ یعنی جیسے مغرب کا جو نظام اخلاق ہے جس کو کہتے ہیں رواداری، خوش اخلاقی، وسیع المشربی، دوسروں کا احترام، دوسرے کی رائے کو غور سے سننا، اس کا احترام کرنا، اور لوگوں کو بالکل آزادی کے ساتھ رہنے دینا اور روک ٹوک نہ کرنا اپنے گھر میں بھی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں سے زیادہ تر چیزیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ان پر عمل شروع کرتے ہیں، یعنی اپنی طبیعت کو ان سب چیزوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک احساس سب کو ہوتا ہے۔ وہ احساس یہ ہے کہ کسی بھی دین کو ماننا ضروری نہیں ہے، اصل حیثیت اور اہمیت آدمی کی ہے۔ یہ آدمی کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح بھی رہنا چاہے، سماجی اخلاق اور ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے، تو اسے اس طرح رہنے کا حق ہونا چاہیے۔ اور نظریات میں ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن نظریات کو قانون وغیرہ کی قوت سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسانی حقوق کی جو پوری فہرست ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا فیملی اسٹرکچر ہے، یعنی فیملی اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ بالکل قریبی خونی رشتوں کا مکان، ایک مکان میں بہن بھائی رہتے ہیں، باپ والدین اور اولاد رہتی ہے، تو یہ جو خاندانی ہماری روایت ہے، جڑ کے رہنا، مل کے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر رشتے کے پاس ایک اپنا خاص حق ہے، ایک اپنی خاص اتھارٹی ہے، اپنی ایک خاص ذمہ داری ہے۔ تو وہ طے شدہ ذمہ داریاں ہیں، طے شدہ جو ہے وہ رشتوں کے حقوق ہیں، ان کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے وہ مطلب ان کی پابندی کرتے ہوئے ہی ہم اپنے دین کو اپنے لیے پناہ گاہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مثال طور پہ باپ ہے تو باپ اتھارٹی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، ماں ہے وہ حکم چلائے بغیر، ڈانٹے بغیر کوئی شے نہیں ہے، بڑا بھائی ہے وہ آئے گا تو میں سگریٹ
بجھا دوں گا چھپا کے۔ تو اسی طرح مطلب مختلف رشتوں کے مختلف آداب ہیں، اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے کی اتھارٹی کو کمزور نہیں ہونے دیتا، اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے پر شفقت کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں ہونے دیتا۔ باپ جو ہے وہ اولاد کی خواہش پر نہیں، اولاد کی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو فیملی میں ہیں، گھر میں ہیں، پھر محلہ ہے، سوسائٹی ہے، تو گھر اگر تفصیل اختیار کر لے، گھر کی ایکسٹینشن ہی سوسائٹی ہے، یعنی میرا گھر اگر گھر کے ایک متفقہ اصول پر چل رہا ہے تو سوسائٹی جو ہے وہ اسی کے مطابق اسی کے ڈھب پر بنے گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس مفہوم میں کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں برتتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ پورا سماجی نظام اس ایک فقرے میں بند ہے، اور ایسا سماجی نظام جس کو آدمی نیچرل اخلاق کی روشنی میں بھی آئیڈیل نظام کہے گا۔ مطلب ایک اخلاق ہوتا ہے نا کہ ایک یونیورسل اخلاق ہے، نیچرل اخلاق ہے، یعنی دوسرے کے لیے مفید بن کے رہو۔ تو اس کی روشنی میں بھی اگر ہمارا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو حساسیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قبول وہ اپنے اندر موجود رکھنے کے لائق ہوتا، تو جو سوسائٹی وجود میں آتی اس پہ اسکینڈینیویا والے بھی فخر کرتے، مطلب رشک کرتے، مطلب وہ ایک بالکل لبرل اخلاق کا بھی آئیڈیل ہوتی۔ تو کیونکہ ہم نے یہ مطلب کسی وجہ سے، کسی کوتاہی سے، کسی کمزوری سے ہم سوسائٹی کو اس بنیاد پر نہ رکھ سکے، نہ چلا سکے، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ آج بھی ایک قابل اعتبار حد تک اپنی اقدار پر چل رہا ہے۔ مطلب آج بھی جو ہے وہ 18 برس کا ہوتے ہی لڑکا یا لڑکی ماں باپ کے گھر کو نہیں چھوڑتے۔ آج بھی جو ہے میرے والد ابھی 10 برس 15 برس پہلے تک حیات تھے، تو میں مطلب ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈرتا رہتا تھا۔ تو مطلب یہ رشتے جو قریب قریب کے ہیں، ان رشتوں کے لیے جو ہمارا پورا تصور ہے وہ تصور کسی حد تک آج بھی باقی ہے۔ تو اپنی پچھلی کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے ان سے اٹھائے جانے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے آج بھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور ایک بہت واضح راستہ بھی ہے، ایک بہت مطلب قابل اعتبار ضمانت بھی ہے، گارنٹی بھی ہے کہ اس پہ چلو، اس بنیاد کو مضبوط کرو، تو آگے آنے والے وہ خطرات جو آدمی کو جبراً تنہائی پسند بنائیں گے، جہاں ہر آدمی اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرے گا، مانیٹر کے سامنے بیٹھ کے، اسکرین کے سامنے بیٹھ کے، موبائل فون جیب سے نکال کے
مطلب اس سب کام کو کرنے کے لیے تنہائی واقعی چاہیے، تو اس تنہائی کا وہ اتنا اہتمام کر لے گا کہ جیسے وہ سارتر کا ایک مشہور فقرہ تھا کہ ادر از ہیل، دوسرا جہنم ہے، تو وہ اب ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور ادرنیس کے دائرے میں ماں باپ، اولاد، بھائی بہن سب آتے جا رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم نے ابھی بھی یہ جو ہم پھسلنے والی ڈھلان پر لڑک رہے ہیں، اگر اب بھی ہمیں مزید نیچے گرنے سے خود کو روکنا ہے تو اس کا پہلا قدم یہی ہوگا کہ تنہائی اپنے باطن کی سیر کے لیے ہوتی ہے، اسکرین پر سرچ کر کر کے نہیں ہوتی کوئی بھی چیز۔ اس آدمی کی تنہائی انسانی نہیں ہے جو اس کی خود شناسی میں کم از کم اضافہ نہ کرے، مطلب میننگ فل ہونا چاہیے، تنہائی کو میننگ فل ہونا چاہیے، تبھی آپ کی جو سوسائٹل وہ سوشل جو ایکٹیویٹی ہے وہ پروڈکٹیو ہوگی۔ یعنی ہر تنہائی مجھے اگلے دن کے لیے ایک زیادہ بامعنی وجود بن کر اپنا کام کرنے کے لائق بناتی ہے۔ تو اب اس طرح ظاہر تنہائی وغیرہ کا کوئی ایسا تصور نہیں، اب آدمی خود اپنے کو یاد نہیں کر پاتا، مطلب وہ اتنی زیادہ اس میں کشش ہے، اتنا زیادہ وہ جیسے وہ بے ہوش کر دینے کی کیفیت ہے ان چیزوں میں کہ آدمی کو اگر یہ ہو کہ یا ذرا میں پانی پیاؤں، پیاس محسوس ہو، تو اس وقت اسے پیاس بری لگنے لگتی ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ کل مجھے انٹرویو دینا ہے، نوکری حاصل کرنی ہے، تو وہ یہ جو دیکھ رہا ہے اس میں یہ بھی خیال اسے برا لگے، لعنت بھیجو کہاں کا انٹرویو ہے کیا، اور لعنت ہے مجھ پر بھی جو اپنے خیال میں آ رہا ہوں۔ تو ایک بالکل ایبسرڈ صورتحال، ایک بالکل ویرانہ بنانا باطن کو، یہ آج کل جیسے وبا کی طرح یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے عجیب عجیب بہانے ہیں کہ میں تفسیریں سرچ کر رہا ہوں۔ اب کام تو اچھا ہے، ظاہر ہے قرآن شریف کی تفسیریں وہ سرچ کر رہا ہے، وہ سرچ کرتے کرتے کسی کیسینو میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس میں نماز کا طریقہ بھی اگر ڈھونڈنے کی کوئی آدمی کوشش کرے تو وہ گیمبلنگ میں مہارت حاصل کر کے سوئچ آف کرے گا۔ تو یہ اس صورتحال میں ہم ہیں، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ بھئی وہ اخبار نہیں پڑھ سکتا تو اخبار کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں تھا جو نہیں پڑھ سکتا تھا، تو اب جو اخبار نہیں پڑھ سکتا وہ ہر سائٹ کھول سکتا ہے، اور اتنی سہولتیں بھی پیدا کر دی انہوں نے ہم پر رحم کھا کے کہ چلو کچھ نہیں تو بول دو سامنے تو وہ کھل جائے گی۔ تو ان سب لوگوں نے جو ہے جو ہل چلا رہے ہیں، جو نان بائی ہیں اور جو پان بیچ رہے ہیں، ان سب نے صحیح تلفظ کے ساتھ مطلوبہ سرچز بولنا سیکھ لی ہیں۔ تو اب اس ماحول میں میرا مطلب مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یا تو میں آدمی نہیں یا یہ سب آدمی نہیں، مطلب اس پہ مذہبیت، نظریاتی وجود، یہ سب چیزیں بعد میں چیلنج ہوتی ہیں۔
سب سے پہلے کمپرومائز ہوتی ہے میری آدمیت، کہ یہ ایک ایسی ویو آف ڈی ہیومنائزیشن ہے، یہ ایسی جیسے سیٹنک ورچوئل سیٹنگ ہے کہ جو مطلب کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہونے دے رہی۔ مطلب اب یہ عین ممکن ہے کہ کسی کی شادی ہو تو دونوں موبائل لے کے اپنا اپنا وہ مطلب صبح کرتے ہیں، یہ مطلب عین ممکن ہے۔ تو آدمی اپنی بایولوجیکل آئیڈینٹی میں بھی آدمی کی طرح اب بیہیو نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ آدمی کو، چلو آدمی کی سب سے جو لوور سطح ہے وہ انسٹنکٹ کی ہے، اس کی بایولوجیکل بناوٹ ہے، ڈرائیوز ہیں۔ تو اب وہ جو بایولوجیکل نیڈس، بایولوجیکل پریکٹسز، بایولوجیکل آرڈر جو ہے وہی ہیومن نہیں رہ جائے گا۔ تو اب اس میں پہلا جو کام ہے، مطلب یہ براہ راست خطرہ ہے نا آدمی کو، کہ ہو سکتا ہے کہ بنی نوع آدم ماں باپ سے نہ پیدا ہو آگے، سمجھ رہے ہیں نا، اولاد کے لیے مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت نہ رہ جائے۔ تو یہ سب خطرات خیالی نہیں ہیں، کوئی ایسا کوئی فکشن تھوڑی ہے، یہ سب خطرات ظہور کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ابھی 2-4-10 مثالیں سامنے آئی ہیں اس لیے کہ دیکھ لو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم تو جو بھی دیکھتے ہیں، ہم تو اپنی انسٹنکٹ سے اوپر اٹھنے کی عادت ہی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے زندگی کی سب سے قیمتی چیز لذت ہے، یعنی ہمارے لیے زندگی کا سب سے زیادہ محبوب تجربہ وہ لذت کی کیفیت میں رہنا ہے۔ ہم ہر چیز اس لذت اندوزی کے لیے چھوڑنے پر تیار ہیں، الا ماشاءاللہ، مطلب زیادہ تر۔ تو اور وہ لذت بھی کوئی روحانی لذت، کوئی قلبی کیفیت وغیرہ نہیں ہے۔ اچھے زمانوں میں اس سے بھی روکا جاتا تھا کہ نماز کیا تم اپنے لطف لینے کے لیے پڑھ رہے ہو؟ تو جو مشائخ تھے وہ اس سے بھی روکتے تھے۔ تو لیکن اب وہ سب کہاں رہ گیا ہے؟ اب تو لذت کا مطلب صرف بایولوجیکل پلیجر ہے، ایک ہیڈونزم ہے جو ہم پر بہت بری طرح مسلط ہے مطلب ہونے جا رہا ہے، نہیں ہے۔ تو اب ان سب میں مطلب یا تو مجھے اسی میں رہنا ہے جہاں جیسے آج تک 200 سال سے ہو رہا ہے کہ جدھر کی ہوا ہو ادھر چل پڑو، اور پھر کیونکہ اس میں فائدے بھی ہیں، یعنی اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ مجھے نشے کا عادی بنا کر ناکارہ کر کے کونے میں ڈال دیا، یہ نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے بہت سبق سیکھے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نشے کا عادی بنانے کے بعد آپ کی آمدنی بڑھا دیں گے، آپ کے رہن سہن کا معیار بلند ہو جائے گا، آپ زیادہ کمانے لگیں گے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں پوچھوں شریعت میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ تو سب مزے میں چل رہا ہے سارا کام۔ تو اور گھر والے بھی خوش ہیں کہ بہت بہترین ہے، یہ جو اپنا اس کا ذاتی فعل ہے، ہماری تو یہ خدمت کر ہی رہا ہے۔ اب ذاتی فعل کہہ کے وہ رفتہ رفتہ اگلی نسل بھی اس کی لپیٹ میں آتی ہے۔ تو
اس میں جو خاص طور پہ جو نوجوان لوگ ہیں، بوڑھے بھی اس کی لپیٹ میں ہیں۔ مطلب ایسا نہیں کہ کوئی آدمی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہے کہ الحمدللہ میں اس سے بچا ہوا ہوں۔ تو بوڑھے بھی لپیٹ میں، جوان بھی لپیٹ میں، عورتیں بھی لپیٹ میں، مرد بھی لپیٹ میں۔ ہماری سوسائٹی ایک آئرن کرٹن ڈالے ہوئے ہے اپنے اوپر۔ جس دن یہ ڈھکن اٹھ گیا تو آپ کی سوسائٹی کسی بھی فری بیہیویئر سوسائٹی سے زیادہ خوفناک ہے اس وقت۔ تو وہ مطلب یہ بہت فکر کی بات ہے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے وہ پہلی چیز جو ہے کہ اس کو مذہبی اصطلاحات میں نہ الجھائیں۔ اس سے جو ہے وہ ایک، کیونکہ آدمی لذت چھوڑ کر بے لطفی میں نہیں جا سکتا۔ جو آدمی ایک مہینہ 7 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں رہا ہے، اس کو آپ جھونپڑی دکھا کے یا کچا گھر دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں آ جاؤ، اس میں ثواب زیادہ ہے، تو وہ کہے گا کیسا سا، یہ کیا ثواب ہے؟ نقد عذاب اور ادھار ثواب، یہ کیا منطق ہے؟ تو وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اب اس میں جو ہے مذہبی اصطلاحوں میں نہیں، مذہبی اصطلاحیں اس وقت جو ہیں وہ زخم پہ تیزاب چھڑکتی ہیں، کیونکہ مذہبی لوگوں کا کردار اب ایسا رہ گیا ہے۔ تو اب سامنے کی بات کریں، بالکل ہر ایک کو سمجھ میں آنے والے خطرے کی نشاندہی کریں، ابھی وہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعی یہ خطرہ ہے۔ تو جس خطرے کو سب لوگ سمجھ سکیں کہ ہاں واقعی خطرہ ہے، جیسے ہیروئن پینے والے کو آپ ایکس رے رپورٹس وغیرہ وہ دوسرے لوگوں کی دکھائیں اور کہیں کہ بھئی تم تو 1 سال میں مر جاؤ گے، تو وہ مطلب اکثر لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ہمیں ڈلوا دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ڈر جاتے ہیں۔ تو ابھی وہ ڈرانے والی چیزیں، ہر ایک کو ڈرانے والی چیزیں موجود ہیں، انہی کو گفتگو کا موضوع بنائیں، انہی کو مکالمے کی بنیاد بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ تم ڈی ہیومنائز ہو جاؤ، تم آدمی نہ رہ جاؤ، یہ پسند ہے تمہیں۔ اب آدمی نہ رہ جانے پہ ظاہر وہ کہے گا کہ کیا مطلب، تو یہ سب مطلب اس کو بتائیں۔ تو اس سے بہت زیادہ امید ہے کہ بعض لوگوں میں آدمیت کو برقرار رکھنے والی غیرت اور سنجیدگی اور جذبہ بیدار ہو جائے، اور وہ ایک دم جیسے اس زنجیر کو توڑ دیں۔ یہ زنجیر بھی ورچوئل چین ہے بہت مضبوط، لیکن ہے یہ خیالی، تو وہ بس ایک دم جاگ کے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں کو دعوت دیں کہ اپنے آدمی ہونے کی حفاظت کرو۔ تم جو جا کے فلمیں دیکھو، جا کے گانے سنو، کچھ بھی کر رہے ہو کرو، لیکن کوئی قدغن کے بغیر پہلی بات یہ سنو، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ہم تم سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ کل تم میں اور کسی جانور میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہ رہ جائے؟ تم یہ برداشت کر لو گے؟ اب اس کے گھر کی مثالیں دیجیے۔
تو آدمیت کی حفاظت کی، دفاع آدمیت کی تحریک اس وقت سب سے بڑی دینی ضرورت ہے۔ تو آدمی بنو گے تو نماز وغیرہ پڑھو گے نا، آدمی نہ رہے تو مکلف ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو آدمیوں کے لیے دین بھیجا ہے نا، تو ہم اپنی وہ آدمیت لوز کرتے جا رہے ہیں جس کو خدا مخاطب کرتا ہے کہ جنت میں آنے کا یہ راستہ، دوزخ میں جانے کا وہ راستہ۔ تو وہ آدمی ہی نہیں رہے گا تو پھر کس کو مخاطب کرے گا؟ تو اس میں بھائی بہت کوشش اپنی ذات سے شروع کریں، اور وقت مطلب پہلا اس کا وہ ہے کہ اپنے وقت کا بہترین حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کے برابر کوئی مخلص نہیں ہوتا، بھائی بہن سے زیادہ آخر وقت تک آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر یہ رشتے ایک نارمل پیٹرن پہ ہیں۔ تو یہ اب نہیں رہ گئے، وہ الگ بات ہے کہ اب نہیں رہ گئے، لیکن ہم اس کو بحال کیے بغیر آدمیوں کا نظام تعلق قائم کرنے یا اس نظام تعلق کا حصہ بننے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ آغاز گھر سے کرو، اور اس میں ماں باپ کو، یعنی کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کون مجھ سے خوش ہے، کون مجھ سے بیزار ہے۔ یہ انٹیوشن اللہ نے ہر آدمی کو دے رکھا ہے کہ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ فلاں مجھ سے ناراض ہے، فلاں مجھ سے خوش ہے، یا فلاں مجھ سے بیزار ہے، بغیر کہے سمجھتا ہے نا۔ تو اگر کسی کو، نوجوان کو یہ تجربہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے روزانہ زیادہ خوش ہوتے رہتے ہیں، یعنی آج جتنے خوش ہیں کل اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، وہ میرے جائے بغیر جو ہے وہ چین سے سوتے نہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی خوشی کی علامت اور نشانی ہو۔ تو پہلا گول یہ ہے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی گھر کی معاشرت پیدا کر کے تشریف لے گئے، وہ معاشرت پیدا کرو۔ تو یہ اگر کر لیا، جس نے ماں باپ کو خوش کر لیا، جس نے اپنے سب رشتوں کو راضی رکھا، اس کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ سمجھ گیا نا؟ پھر اسی طرح پڑوسی ہیں، اسی طرح کولیگس ہیں، اسی طرح سوسائٹی میں جو رابطے ہیں، سب یہ ہماری آپ کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اور بھائی اس کو کرنا ضرور، مطلب فلسفیانہ باتیں کرتے کرتے دل بھر گیا میرا، اس کو کرنا ضرور کہ ہر آدمی آپ پر اعتبار کرے، آپ کی خیر خواہی پر، آپ کی وفاداری پر، اور آپ کے ایثار پر۔ انسانوں میں کوئی بھی تعلق ایثار کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایثار سمجھتے ہیں نا؟ ایثار کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی روٹی ہے، مجھے بھوک 2 روٹی کی ہے،
تو آپ آ گئے، آپ نے کہا کہ یار تم نے تو 2 وقت سے نہیں کھایا، میں نے 3 وقت سے نہیں کھایا، تو میں کچھ نہ کروں تو اس کو آدھا کر دوں کہ یہ تمہاری یہ ہماری، میرا آپ کا جھگڑا ہو جائے کہ بھئی میں کہوں کہ میں نے آپ کا قرض واپس کر دیا تھا، آپ کو یقین ہے کہ نہیں واپس کیا، تو اب یہ تھوڑی دیر گفت و شنید ہوئی، کچھ تیزی سے بات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو اچانک اپنی ذمہ داری یعنی اپنا آدمی ہونا یاد آ گیا، آپ نے کہا ہاں نہیں واقعی تم نے دے دیے تھے، جبکہ یہ کہتے ہوئے بھی آپ کو یقین ہے کہ میں نے نہیں دیے۔ یہ ہوتا ہے ایثار۔ تو اس ایثار کو اپنے تعلق، ہر طرح کے تعلق کی جیسے روح بنا کر دکھائیں، ہر طرح کا تعلق ایثار کے بغیر بے معنی ہے، چاہے ایثار کرنے کا موقع نہ آئے کبھی بھی، یہ الگ بات ہے کہ موقع ہی نہ آئے، لیکن آدمی جیسے انتظار میں رہے کہ یار اس کے لیے میں کچھ تو ایثار کروں۔ جیسے ہم لوگ تھے نوجوانی میں تو ہمیں اس دوستی پر زیادہ اعتبار نہیں ہوتا تھا اپنے اوپر کہ ہم فلاں کے دوست ہیں، تو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوتا تھا کہ میں نے تو اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، میں نے اس کے لیے کوئی سختی نہیں اٹھائی۔ یہ میری نوجوانی کی بات میں کر رہا ہوں کہ دوست اس وقت تک خود کو دوست سمجھنے کے قابل ہوتا تھا جب وہ اپنے دوست کے لیے کوئی قربانی دیتا تھا یا کوئی سختی اٹھاتا تھا۔ تو اسی طرح والدین ہوتے ہیں کہ والد صاحب رخصت ہو گئے، والدہ چلی گئیں، اب یاد آ رہا ہے کہ یار وہ تو کوئی خدمت ہی نہیں کی، تو یہ ایک روگ بن جاتا ہے، چاہے وہ اپنی دعا کے مطابق چلتے پھرتے رخصت ہو گئے، اس پہ خوشی بھی ہے، لیکن ایک قلق جان نہیں چھوڑے گا کہ خدمت میں نہیں کر سکا، واضح ہے نا؟ تو اسی طرح مطلب ہر تعلق میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں ایثار سے۔ تو اس کو ذرا سا اپنے تمام تعلقات پر اپلائی کر کے دیکھیے۔ ایپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر سے ایک جذبہ ابھاریے کہ یار اس کے لیے تو ایثار کیا نہیں، اس کے لیے تو کیا نہیں، اس کے لیے تو کوئی تکلیف اٹھائی نہیں۔ اس پہلو سے اپنے قریبی رشتوں اور قریبی دوستوں کو دیکھو تو اللہ نے چاہا تو اللہ کا دوست بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کا دوست بننا یہ سب تھوڑی ہے کہ وہ واعظ کہہ دیا اور تبلیغ کر لی اور فلاں، نہیں، اللہ کا دوست یہ ہوتا ہے جو دنیا کا ایثار کرے۔ جو دنیا کا ایثار نہیں کرتا اس کا واعظ چاہے ابن جوزی کے برابر کا ہو وہ بے اثر ہے۔ دنیا تو اس کو باعث کریں اور اس کو دنیاوی ٹرمز میں کریں۔ ایک دھوکہ داڑھی رکھنے کے بعد اور عربی سیکھ لینے کے بعد یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تو اس کی آخرت میں اس کا مدد کر رہا ہوں، میں اپنے وقت کا ایثار کر رہا ہوں، ورنہ اس وقت میں دکان پہ نہ بیٹھ جاتا یا فلاں کام نہ کر لیتا، میں اپنے وقت کو قربانی دے کر اس کو جنتی بننے کے قابل بنا رہا ہوں۔ تو اس سے بڑی قربانی کیا ہے؟ یہ شیطان کھیلتا ہے۔ تو اگر کوئی پلٹ کے مجھ سے پوچھ لے کہ یار تم وقت کی قربانی نہ دو، تم یہ غریب آدمی ہے اس کو مہینے کے 50,000 دے دیا کرو،
تو وہ 5 کروڑ روپے ماہانہ کمانے والا واعظ آپ سے اگلی ملاقات نہیں کرے گا اس مشورہ دینے والے سے۔ تو اس اسٹف کے ساتھ، اس سطح دینداری کے ساتھ آپ کیا یہ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کیے جا رہے ہیں؟ اصلی سار دنیا کا ہی سار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پر نص کی طرح وہ مطلب ثابت ہے، وارد ہے۔ تو دنیا کا ایثار کرنا سیکھو تو اللہ نے چاہا تو 2 دن کے بعد آدمی بحال ہو جائے گا، اور مہینے بعد جو ہے وہ اللہ بھی، جیسے مطلب سخت لفظ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی جیسے اچھا لگنے لگے گا۔ ہمیں اللہ اچھا لگتا ہی نہیں، ہم ویسے نہ کہہ پائیں کہ یار وہ ذرا ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے۔ ہمیں تو اللہ اچھا نہیں لگتا۔ جسے اللہ اچھا لگتا ہو وہ اس کے ساتھ وقت گزارے گا، اس کے ساتھ حالت مکالمہ میں اپنے تخیل میں رہے گا، اس کے اندر احساسات کی ساخت جو ہے وہ اللہ سے تعلق کو محسوس کرنے والی بن جائے گی۔ تو وہ سب تو ہمیں لگتا ہی نہیں۔ ہم تو مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اذان آ جائے، ہم لوگ باتیں کر رہے ہوں کہ تحریک انصاف اور نون لیگ وغیرہ، اذان کی آواز آ جائے تو وہ آواز بری لگنے لگتی ہے، کیونکہ اب داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ تو بیٹھے، یہ کیا کہیں گے کہ اذان کا جواب نہیں دیا اور نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ اس وقت ایک شکایت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں کہاں اللہ تھوڑی اچھا لگتا ہے، ہم تو بس، بلکہ مجھے یہ جب سے یہ بل آیا ہے نا، یہ ایکٹ جینڈر والا جو ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ایک محسن کا انتظار کر رہے ہیں، ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ سے چھڑوا دے، اللہ سے نجات دلا دے۔ یہ ہے ہمارے دل کی آواز جو ہم سنتے ہیں لیکن زبان پہ لانے کی ہمت نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی شخصیتیں ہیں۔ یا تو آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ بس لا الہ، تو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور الا اللہ کہتے وقت جو ہے وہ مطلب ایک جیسے کڑوی دوا جیسا ذائقہ زبان پہ پھیل جاتا ہے۔ تو جس کی زبان لا الہ کہتے ہوئے مٹھاس محسوس کرے اور الا اللہ کے وقت کڑوی ہو جائے، وہ ہم لوگ ہیں۔ تو کیا کریں گے ہم؟ تو بھائی اس میں مطلب حقیقت پسندی سے اور ذرا قابل عمل طریقے سے ہم آغاز کریں، اور آغاز یہی ہے کہ آدمی بنو۔ آدمی بننے کا مطلب ہے اپنی ہر پوزیشن پہ دوسرے کے لیے اچھا بنو، یعنی بیٹے ہو تو والدین کے لیے، والد ہو تو بیٹے کے لیے، پڑوسی ہو تو پڑوسی کے لیے، غرض ہر پوزیشن، ہر جو ایک سیٹ آف ایسوسیشنز ہوتا ہے نا زندگی میں، اس میں اچھے بنو۔ اچھا یعنی دوسرے کے لیے مفید بنو۔ پہلا قدم دوسرے کے لیے خوشگوار بنو، یہ دوسرا قدم، اور دوسرے کے دل میں اپنے لیے بیتابی پیدا کرو، یہ تیسرا قدم ہے۔ بس کہ وہ تمہارے بغیر رہ نہ پائے۔ تو کبھی ایسے دوست ملے ہیں کہ جن کے انہوں نے کہا یا بس اسٹاپ پہ میں آ جاؤں گا وہ بس سے، تو تم ذرا 2 بجے بس اسٹاپ پہ پہنچ جاؤ، 3 بجے تک وہ بس ہی نہیں آئی، اور یہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ جیسے انتہائی شدید کیفیت انتظار میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے تو 10 مرتبہ ایسا تجربہ کیا ہے۔
تو اب کیا ہے کہ وہ جو آ رہا ہے اس نے مجھے اپنے لیے بےتاب رکھا ہوا ہے، یہ اس کا کمال ہے نا۔ تو اس طرح کی باتوں میں پہلے اس طرح کے مطلب ان چیزوں کو پہلے حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ سب کچھ جتنا بھی وہ تعلیم اور یہ اور درس نظامی یہ سب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ یہ ایک جھوٹا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اور کیا کریں، عربی سیکھ لی، صحیح مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا بھی سیکھ لیا، مناظرے بھی کروا لو کہیں لے جا کے، ہم تیار ہیں، اور جہاد وغیرہ کا تو ہم بالکل چیمپئن ہیں، تو اور کیا کریں، اور دنیا بھر کو ہم نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں، تو اب اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بس اس میں پڑے رہتے ہیں، ادھر سے سب پیچھے جو ہے نا یہ بوری کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے اس میں جو گندم ہے وہ چوہے لے جا رہے ہیں، یہ بس اس پہ جو گرہ لگی ہوئی ہے نا اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور بار بار مضبوط کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے وہ چوہوں نے اس بوری کی گندم جو ہے وہ آدھی کر دی ہے۔ تو ایک بھائی یہ کر لیجئے اور سب لوگ یہ کریں، اور سب لوگ نہ صرف یہ کریں بلکہ کم از کم اپنے گھروں کی حد تک گھر والوں سے بھی یہ کروائیں۔ جیسے کسی کے بچے ہیں ابھی چھوٹی عمر میں ہیں تو ان کو بالکل ان چیزوں میں نہ لگنے دیں، اس سے کوئی اس میں ایک چالاکی پیدا ہوتی ہے، کوئی علم یا ذہانت وغیرہ تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ ڈراؤنی بات ہے کہ 4 سال کا بچہ اچھی طرح سے یہ سب جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، یہ خوف زدہ کر دینے والی بات ہے کہ یہ آگے چل کے بنے گا کیا؟ آگے چل کے ظاہر ہے اسے کمپیوٹر بننا ہے نا، کیونکہ اس کے لیے یہ فطری نہیں ہے 4 برس کی عمر میں۔ تو بچوں کو، چھوٹوں کو، جوانوں کو کہیے بھئی باہر جا کے فٹ بال کھیلو، کرکٹ کھیلو، جسمانی کھیل کھیلا کرو۔ تو ایک تو یہ کہ گھر میں سب کو اور اپنے دوستوں کو بھی اور سب کو مطلب یہ اگر آپ لوگوں نے ایک مشن کی طرح کر لیا نا تو ہماری سوسائٹی میں کم از کم ایک محدود پیمانے ہی پر صحیح اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ اسلامی انقلاب کو اس طرح تھوڑی آئے گا کہ وہ ان کی گردن کاٹ دو اور ان کو کافر کہو، اور ان کو اس طرح آئے گا اسلام، کیونکہ اس دین کا عنوان دین رحمت ہے، تو وہ اس کے مصداق بن جائیں گے، ہم دوسروں کے لیے مفید ہو کے مصداق ہیں اس کے ہم۔ اور دوسری جو یہ تو ایک ہو گیا، دوسری یہ کہ دنیا میں خوب ترقی کریں، مطلب اب پسماندہ آدمی کی بات نہیں سنی جائے گی، اور ویسے بھی ہم اپنے اندر دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ غریب کی بات امیر نہیں سنتا، یا جو پڑھا لکھا ہے وہ ان پڑھ کی نصیحت نہیں سنے گا۔ تو وہ آپ ایسے بنیں کہ آپ کو نصیحت سنانے کی ضرورت نہ پڑے، نصیحت کے مطالبات آپ تک پہنچیں۔ نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، نصیحت کا صحیح مطلب ہے خیر خواہی، کہ لوگ پھر تمہاری بات کو توجہ سے سنیں گے۔ ایک کامیاب آدمی جو ہے نا، مثال طور پہ کسی نے ایک اکنامک تھیوری پہ نوبیل پرائز جیت لیا پاکستان میں،
اب وہ داڑھی اس کی ہو، اس کے کندھے پہ رومال ہو، اس کے سر پہ پگڑی ہو، اس کے پائچے آدھے پنڈلی تک ہوں، یہ سب کچھ فیشن بن جائے گا اور لوگوں کی نظر اس پہ بالکل نہیں رہے گی کہ یہ کون مولوی ہے، پھر یہ فیشن بن جائے گا۔ وہ جو بات کہے گا وہ جامع ازہر کا ریکٹر بھی کہہ دے یا سارے علماء مل کے کہیں تو اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اس کا ہوگا۔ تو آپ معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی وجہ سے قادیانیت کو پر لگ گئے تھے۔ قادیانیت کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ ڈاکٹر عبدالسلام کا قادیانی ہونا تھا۔ ڈاکٹر ایم احمد جو پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے ایوب خان کے زمانے میں، ان کا قادیانی ہونا تھا۔ ایئر مارشل ظفر چودھری کا قادیانی ہونا تھا اور با اخلاق ہونا تھا، تو وہ پر لگ گئے۔ مطلب جو افریقہ میں اب قادیانیت 2 کروڑ آدمی ہیں، تو وہ ڈاکٹر عبدالسلام کی یہ دیکھو یہ نوبل پرائز، یہ دیکھو یہ تھیری، اب اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ کیا تھیری ہے، وہ کہا اتنا بڑا آدمی اس مذہب نے پیدا کر دی، تو وہ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ گاندھی سے آئنسٹائن ملنے 2 مرتبہ آیا ہے ہندوستان، تو کیونکہ گاندھی نے وہ کامیاب آدمی کا ماڈل بن کے دکھا دیا نا، تو 2 مرتبہ۔ اور کون کون نہیں ہے جو نہیں آیا گاندھی سے ملنے اس کی زندگی میں بڑے لوگ، تو اس کو بھی ایک دینی فریضہ سمجھیں کہ اس امت پہ جو احساس کمتری، احساس بے بسی مسلط ہے، جس کو یہ دور کرنے کے لیے غصے کو ہتھیار بنا رہی ہے۔ مطلب احساس کمتری کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو گالی دے دو، اس پہ بندوق تان لو۔ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے مضارعین اٹھ جائیں اور خوانین کو مارنا شروع کر دیں۔ کے میں ساری تحریک اسی فرسٹریشن سے پیدا ہوئی کہ مولوی نے اٹھ کے کہا یا مضارع نے یا ان کے جو معاشی طور پہ نچلے طبقات نے، وہ سب اٹھے اور انہوں نے خوانین کو مار دیا، ڈرایا، بھگایا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے طاغوت کو شکست دے دی، جبکہ ان کا اصل مسئلہ نفسیاتی تھا، طبقاتی کشاکش والا تھا۔ تو اب کیا وہ فلاں ملا جو ہے وہ یوں بیٹھا ہوا اور خوانین جو ہیں وہ ہاتھ جوڑے یوں بیٹھے ہوئے، اس کو بڑا سکون مل رہا ہے کہ یہی تھے نا جو مجھ سے کہتے تھے کہ پانی لاؤ اور کھانا لاؤ اور پاؤں دباؤ، اب دیکھو کیسے بیٹھے ہیں۔ یا کراچی میں الطاف حسین آیا تو کیا آیا، اس نے کراچی والوں کے ایک کامپلیکس کو دور کر دیا کہ یہ ہم لوگ یار ان سے لڑ نہیں سکتے، پنجابیوں سے، پٹھانوں سے، تو جب بھی لڑتے ہیں پٹائی ہوتی ہے۔ وہ آیا، اس نے کہا دیکھو یہ پٹھان یہ پنجابی دونوں ڈرتے ہیں اب تم سے۔ انہوں نے کہا بس ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ تو ایک فرسٹریشن میں یہ سب ہوتا ہے۔ تو وہ نظریں ہم لوگوں کے یہاں ہے ہی نہیں کہ ہم چیزوں کو ان کے روٹ کاز میں دیکھنے کی کوشش کریں، روٹ کاز میں، اور اس کا جو انسیڈ مقصد ہے اسے بھانپنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جھنڈے کو دیکھ رہے ہیں، جھنڈے تھامے ہوئے ہاتھ کو دیکھو کہ یہ کس غرض سے تھامے ہوئے اس جھنڈے کو۔ تو اس لیے دوسری جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ علمی ترقی کریں، وہ اسکل میں ترقی کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ترقی میں آدمی پی ایچ ڈی کرے، بہت سے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے یا ان میں موقع نہیں ہے،
تو وہ جس بھی میدان میں جائیں اس میں آگے والی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں. یعنی کسان ہیں تو اچھے کسان ہیں، زمیندار ہیں تو اچھے زمیندار ہیں، CEO ہیں کہیں کے تو اچھے ہیں، آگے بڑھے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، مطلب کیونکہ میرا تعلق ہر طرح کے طبقوں سے رہتا ہے تو میں یہ جانتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بلکہ میں نے کئی نوجوانوں کو کہا، کئی سے مراد یہ کہ 2-3 کو ابھی مہینے 2 میں، کہ ٹوپی نہ پہنا کرو. تو کچھ سوچ کے کہا ہوگا نا کہ ٹوپی نہ پہنے کو. تو اس سے مطلب ان کو میری نظر میں ہے کہ وہ جس لائن جو کیریئر بنانے جا رہے ہیں وہاں پر ان کو کسی فرسٹریشن سے آزاد ہو کر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. وہاں کوئی ان کی ٹوپی نہیں دیکھے گا. تو تیسری بات یہ ہے، دنیا میں ترقی کرو، ذاتی مفاد کو شامل رکھتے ہوئے غیر ذاتی مفادات کے غلبے کے ساتھ. یعنی ظاہر ہے ہر ترقی میں میرا ایک ذاتی فائدہ تو ہے نا، اور اس کی ضرورت ہے کہ مجھے یہ گھر بنانا ہے فلاں یہ وہ، لیکن صرف اس لیے نہیں. جو میری کامیابیاں ہو اس کا مثال کے طور پہ 25% حصہ میری ملکیت ہے اور 75% کا میں کسٹوڈین ہوں. یہ کر کے دیکھو کہ جو فائدہ مجھ تک پہنچ رہا ہے چاہے میری کوششوں سے، اس فائدے میں دوسروں کو شریک ضرور ہونا چاہیے. یہ ایک عزم کرے، اور اس میں کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب وہ جو آدمی پیسہ گن گن کے مٹکے میں ڈالتا ہے، پھر 2-4 دن بعد پھر اسے نکال کے گنتا ہے، اتنے ہی پیسے ہیں لیکن بار بار گن رہا ہے، تو وہ اپنی نظر میں ذلیل ہو گیا. وہی ایک دن اسے جوش آئے کہ نہیں یار یہ مٹکا جو ہے یہ میری جیسے میرا قید خانہ بن گیا ہے، میں اس کو جا کے گلی میں توڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں لوٹ لو. تو ایک دم اسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے ہلکا پھلکا آدمی، خوشی کسے کہتے ہیں، اور سیلف رسپیکٹ کس آدمی کی اسٹیبلش ہو سکتی ہے. ایک سیلف رسپیکٹ بھی ضروری ہے نا. تو وہ اسے پتہ چل جائے گا، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ کمتر آدمی وہ ہوتا ہے جو کنجوس ہو. مردوں میں کنجوسی سب سے گھٹیا بیماری ہے، مردوں میں یا کسی میں بھی چلو. تو جیسے ہی کنجوسی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ویسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ میں حشرات الارض سے اٹھ کر پرندہ بن گیا ہوں، ورنہ تو بل میں گھسا ہوا چوہا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو شریک رکھو، دوسروں کا مطلب تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں، تمہارے بیوی بچے تم خود ہو. دوسرا تمہارے گھر کے باہر ہے، ان کا پھر اللہ نے دماغ اچھا دیا، کارنامے کرو تو اس میں امت کا مفاد پیش نظر رکھو. مطلب گریجولی آدمی بڑھتا رہے. تیسری بات یہ تھی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو بہترین علوم ہیں جن پر یہ زمانہ فخر کرتا ہے، جن پر یہ زمانہ اکڑتا ہے، ان علوم میں کچھ لوگوں کو مہارت پیدا کرنی چاہیے.
اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لمز سے لے کر مدرسہ رضویہ نظامیہ چشتیہ تک ذہنی سطح ایک ہے. لمز والا بلا وجہ پتہ نہیں کس وہم میں اکڑ رہا ہے، وہ اتنا ہی جانتا ہے ان علوم کو جتنا کسی بھی گاؤں کا کوئی موچی جانتا ہے. علم جاننا کسے کہتے ہیں؟ علم حافظے میں محفوظ کر لینے کا عمل نہیں ہے. علم امتحان پاس کر لینے کے لیے درکار معلومات کا پلندہ نہیں ہے. علم کچھ اور ہے. مطلب آپ جو بھی علم حاصل کریں، میں آپ سے پوچھوں کہ اس علم کا مقصد کیا ہے تو آپ فی البدیہہ بتائیں. میں اس کی بڑی بڑی اصطلاحات پوچھوں تو آپ بغیر سوچے صحیح جواب دیں. پھر میں آپ سے کہوں کہ اس پہ ذرا تنقید کرو، اس علم کی اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں غلطیاں اور خامیاں نکالو. آپ کو اس لائق ہونا چاہیے. جو عالم اپنے علم پر تنقیدی نظر ڈالنے کا اہل نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے. وہ بلکہ اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ اگنورینس، کہ وہ کمپاؤنڈ اگنورینس میں مبتلا ہے، یعنی وہ اپنے جہل کو علم سمجھ رہا ہے. تو اس کا بھائی یہ سب کر کے اس کو بہترین طرح سے رواج دیں. اور آخری بات جو ہے وہ، کیونکہ لوگ یہ نہ کہیں کوئی بات وہ ہماری نہیں ہوئی، اللہ سے تعلق کے لیے کیے جانے والے اعمال میں نماز ایسی چیز ہے جو بار بار کرتے رہنے کا موقع ملتا ہے. نماز کو ہر قیمت پر اچھا ہونا چاہیے. جس کی نماز اچھی نہیں ہے نا، اس پر اللہ کے ناراض ہونے کی کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نماز کا اچھا نہ ہونا اللہ کا مغضوب ہونا ہے. اللہ کی طرف سے عاق کر دیا ہوا ہے وہ نمازی جس کی نماز خراب ہے، بری ہے، اور وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. نہیں، خرابی تو ظاہر ہے آ جاتی ہے، اور ہر آدمی وہ پانچوں نمازیں ایک جیسے معیار پہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن یہ کہ خرابی آ گئی ہے تو اسے دور کرنے کی تمہیں اتنی بھی فکر نہیں ہے جتنا ڈینگی بخار میں دوا ڈھونڈنے سے ہوتی ہے. تو نماز ہر قیمت پر اچھی کرنی ہے. پھر دیکھیے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسوہ حسنہ سے اپنی اوقات کے مطابق ہم آہنگ رہنے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز تو اس پہ تو کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک ہوتے تھے نماز کی خرابی یا نماز کی طرف سے کوتاہی اور بے توجہی پر، یعنی باقاعدہ غضبناک ہوتے تھے. تو وہ اور سب کو معلوم ہے کہ اچھی نماز کسے کہتے ہیں، بری نماز کسے کہتے ہیں. ایک اندر ایک آدمی کے ایک میٹر لگا ہوا ہے. تو آپ جس نماز کو خود اچھی نماز سمجھتے ہیں، مناسب نماز سمجھتے ہیں، وہ آپ کو پڑھنی چاہیے. اور اگر نہیں پڑھ رہے تو بس یہ مرنے جینے کا مسئلہ ہے، اس کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے کہ آدمی کی نماز اچھی نہیں ہے اور وہ اس پہ قانع ہے. وہ کرا بس چلنے تو جیسی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
مطلب امامے کا شملہ اگر تھوڑا اونچا نیچا ٹیڑھا میڑھا ہو جائے تو اس پہ آئینے کے آگے سے مولانا 1 گھنٹہ نہیں ہٹیں گے. تو نماز کو تم نے ایسا سمجھا ہوا ہے. مطلب اچھی نماز نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتار کے بازار میں گھوم رہے ہیں. یہ کم از کم یہ کیفیت ہے. تو اب یہ الگ بات کہ آپ کو شوق ہی اس کا ہو تو پھر آپ بہتر ہے کہ نماز بھی نہ پڑھیں. لیکن اگر آپ کے اندر یہ ابھی بھی شرم برقرار ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، مطلب بعض لوگ ہیں ان کو گن پوائنٹ پہ بھی آپ یہ کام نہیں کروا سکتے ان سے، وہ مر جائیں گے. تو نماز کم از کم اس درجے کی حساسیت اور غیرت والی تو ہونی چاہیے نا. تو یہ جناب کر لیجئے، ایک دوسرے کی مدد کیجئے. سب لوگ ایک دوسرے کے بیک وقت استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی، سب ایک دوسرے کے پیر بھی ہیں اور مرید بھی. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو صرف ناصح بنے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ناصح کو نصیحت نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشترکہ میراث ہے کہ آپ مجھے نہ گرنے دیں، میں آپ کو نہ گرنے دوں. ایک دوسرے کا سہارا بنے. کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں، بڑے چھوٹے کا مطلب پتہ آخرت میں چلے گا. یہاں تو صلاحیتیں ہیں. ایک آدمی بولنا جانتا ہے، وہ پرفارم کر رہا ہے. اب یہ تھوڑی کہ جو خاموشی سے سن رہا ہے وہ اس سے چھوٹا ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا ہو، یہ محض وہاں پہ پرفارمر کی حیثیت سے بلایا جائے. تو دوست اچھا ہو، یہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اچھا دوست سب سے بڑا پیر ہوتا ہے. اچھا دوست سب سے مخلص مرید ہوتا ہے. تو دوست اچھے رکھو تو بس یہ ساری ضرورتیں تزکیے کی، نقصان سے بچنے کی، غموں سے محفوظ رہنے کی، مصیبتوں سے پناہ پا لینے کی، سب حاصل ہوتی رہیں گی خود بخود. کر کے دیکھو. بس دوست اچھے اور انہیں ہر بات کہنے کا حق ہو. اب میں جو وہ فرسٹ ایئر میں تھا تو میں کالج کے دروازے پہ جیسے لڑکوں کو اپنی عمر سے بڑے جو BA وغیرہ کے تھے ان کو جمع کر کے روب ڈال رہا تھا، مطلب تقریر کر رہا تھا. اور وہ بڑے بڑے لڑکے ظاہر BA کے، تو جیسے ان کا لیڈر بنا ہوا تھا اور وہ مانتے بھی تھے. تو اب وہ سڑک پہ کھڑے ہوئے سگریٹ کا کش لگا کے، وہ اس عمر میں ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے سے آدمی کا سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے. تو وہ سگریٹ کا کش لگا کے ان کو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا. تو اچانک پیچھے سے ایک تھپڑ یہاں میرے لگا گردن پہ. یہاں تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے، مطلب ایک جیسے چمک سی پیدا ہو، کرنٹ لگتا ہے. اور وہ بہت بھاری ہاتھ کا تھپڑ تھا. تو میں نے اب تھوڑی دیر تو میری سمجھ ہی نہیں آیا. پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کالر پکڑا ہوا تھا. وہ میرا دوست تھا، مجھ سے 10 برس بڑا تھا، خود جوا کھیلتا تھا اور بھی شراب وغیرہ بھی کرتا تھا، لیکن کبھی اس طرف ہمیں نہیں جانے دیا. اور سگریٹ پینے پہ، شراب پینے والے شخص نے سگریٹ پینے والے دوست کو تھپڑ مارا ہے. اب نہ وہاں کوئی عزت رہ گئی، وہ سب بھی ہنسنے لگے. اور میں نے کہا یار تم اکیلے میں کچھ کرتے، کہیں اکیلے میں کرنے کا کیا فائدہ تھا. وہ ماشاءاللہ ابھی زندہ ہیں وہ. تو اب کیا ہوتا ہے، اب جیسے جیسے موت قریب آنے لگتی نا آدمی کے،
تو اس کے لیے ماضی حال بننے لگتا ہے. تو مجھے جو ہے یہ آدمی جو ہے یہ اپنے محسنوں میں لگتا ہے، ہر روز احسان مندی میں اضافہ ہوتا ہے. جن نے مارا پیٹا ہے نا ہمیں، وہ زیادہ یاد آتے ہیں. تو اس میں بس اچھا دوست ہو. اور وہ اچھا دوست ایسا کیا ہوگا، وہ خود اس کا پریس تھا، پرنٹنگ پریس تھا، خوشحال تھا وہ، اور وہ مطلب چاقو وغیرہ کے فن میں بھی ماہر تھا، مطلب ہسٹری شیٹر کم از کم تھا. لیکن ہمیں کبھی اپنے پریس میں نہیں آنے دیا، کبھی اپنے اس حلقے میں نہیں گھسنے دیا. اور ہمارے سامنے بس یہ کہ شاعری کیا ہے، تصوف کیا ہے. اس وقت اگر کسی کو یقینی ولی اللہ دیکھنا ہو تو وہ اسے جا کے دیکھے. اللہ نے مطلب اس کی خیر خواہی کا اسے یہ اجر دیا نا، کہ چلو یہ خود پھنسا رہا لیکن دوسروں کو تو بچایا. تو اب اللہ نے اس کو بھی سب چیزوں سے نکال دیا. اب مطلب اس کے 8-9 بیٹے ہیں اور سب بہت ہی ترقی یافتہ ہیں اور سب بہترین ہیں، سعادت مند ہیں. تو اس طرح دوستوں کے آگے اپنا وقار کوئی شے نہیں ہوتا. بس باوقار نہ بنو، دوستوں میں ضرورت مند بنو. تو انشاءاللہ بس دیکھیے گا. لیکن بھائی یہ سب کرنا ہے، یہ تو اب کہتے چلے جاؤ تو 50 باتیں ہیں، لیکن یہ سب کرنا ہے غیرت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور اللہ سے اپنی بے وفائی معاف کروا لینے والی بےتابی کے ساتھ. ہم نے بے وفائی کی ہے نا، تو بس اللہ ہم لوگوں کی توبہ بھی قبول، مندہ آپ لوگوں کی تو توبہ نہیں، وہ آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں، مجھ ایسوں کی توبہ بھی قبول کرے. اور جو چھوڑا تھا وہ واپس مل جائے. جو اچھی چیزیں چھوٹ گئی ہیں ہم سے، اللہ وہ ہمیں واپس دلوا دے.